الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، گزشتہ درس میں موضوع پر مسح کے احکام و مسائل سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھیں۔ مزید باتیں آج کے درس میں ملاحظہ کیجیے۔ برادران اسلام، موضوع جوارح پر مسح کے جواز پر متعدد تابعین سے متعدد آثار مروی ہیں۔ نمبر 1، انہی آثار میں سے ایک اثر یحییٰ البکا کا ہے۔ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو فرماتے سنا، جورب یعنی کپڑے کے موزے پر مسح کرنے کے جیسے ہی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 1994، اور اس کی سند حسن ہے۔ نمبر 2، ازرق بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو دیکھا کہ انہوں نے حدث لاحق ہونے کے بعد، یعنی ہوا وغیرہ خارج یا پیشاب پیخانے کے بعد، اپنے چہرے اور دونوں ہاتھ کو دھویا، پھر سر کا مسح کیا اور پھر اپنے اونی موزے پر مسح کیا۔ میں نے ان سے کہا، آپ نے ان دونوں یعنی اونی موزے پر مسح کیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ دونوں بھی موزے ہی ہیں، فرق اتنا ہے کہ یہ جو موزے ہیں یہ اون کے بنے ہوئے ہیں۔ الدولابی فی الکنہ والاسماء 1009۔ اسے احمد شاکر نے صحیح کہا ہے۔ نمبر 3، امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے صالح بن محمد ترمذی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے ابو مقاتل سمرقندی کو فرماتے ہوئے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب مرض الموت میں مبتلا تھے تو ان کی زیارت کو گیا، تو میں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنے کے بعد اپنے دونوں موزے جو کپڑے کے تھے ان پر مسح کیا۔ پھر فرمایا، میں نے آج وہ عمل کیا ہے جسے میں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے ان موزے پر مسح کیا جو چمڑے کے نہیں ہیں۔ دیکھیے سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169۔ بھائیو، اس سے پتہ یہ چلا کہ چاہے موزہ جورب کا ہو، چمڑے کا ہو، یا اونی کپڑے کا ہو یا سوتی کپڑے کا، دونوں پر مسح جائز ہے۔ اور جو لوگ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں انہیں بھی اس حدیث پر غور و فکر کرنا چاہیے اور سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ امام ابو حنیفہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے جورب کے علاوہ جو اونی موزے تھے میرے پاس، میں نے ان پر مسح کیا۔ لہذا اس سے پتہ یہ چلا کہ چاہے موزہ اونی کپڑے کا ہو، چمڑے کا ہو، سوتی کا ہو،
موضع پر مسح کرنا جائز ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ نمبر 4، ابراہیم بن یزید نخعی مشہور تابعی، فقیہ اور قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے بھی کپڑے کے موضع پر مسح کرنے سے اعراض کیا، انکار کیا، گویا وہ شیطان ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 1885، تحقیق الالبانی لرسالت المسح علی الجوربین والنعلین، القاسمی صفحہ نمبر 58۔ نمبر 5، حضرت سعید بن مسیب مشہور تہجد گزار مدنی تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کپڑے یا اون کا موضع مسح کرنے میں چمڑے کے موضع کے حکم میں ہے، یعنی اس پر بھی ویسا ہی مسح ہوگا جیسے چمڑے کے موضع پر مسح ہوتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 1976۔ نمبر 6، حضرت عطا بن ابی رباح مشہور فقیہ اور معروف تابعی رحمہ اللہ سے جورب پر مسح کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا ہاں، اس پر ویسے ہی مسح کرو جیسے چمڑے کے موضع پر مسح کرتے ہو۔ مصنف ابن ابی شیبہ 1991۔ بھائیوں، اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا کہ موضع پر مسح کرنا بلا کسی چوچرا کے جائز ہے، اور جو لوگ بھی جو ہے صرف چمڑے کے موضع پر مسح کرنا جائز سمجھتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ ان کے پاس علم کی کمی ہے، لہذا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، حدیث کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 7، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے نزدیک کپڑے کے موضع پر مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 1977۔ نمبر 8، امام عامش سلیمان بن مہران مشہور محدث و فقیہ اور بقول امام ذہبی شیخ المحدثین سے کپڑے کے موضع پر مسح کرنے کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا کوئی کپڑے کا موضع پہنے رات گزارا ہو تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ مصنف ابن ابی شیبہ 1984۔ نمبر 9، امام عامر بن شراحیل الشعبی مشہور محدث و فقیہ سے منقول ہے کہ یہودی اور شیعہ حضرات مسح کے قائل نہیں ہیں، باقی سب لوگ جو ہے جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ کے ہو، امام جو ہے شافعی کے، امام احمد بن حنبل کے، امام مالک، یعنی جتنے بھی مذاہب ہیں سب اس بات کے طرف گئے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دیکھیے منہاج السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33۔ اب اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اجازت دیجیے آئندہ درس کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔